إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه ربنا هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کے سامنے اسلامی تہذیب کے ہر باب کو واضح کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، ہماری پہچان دین اسلام سے ہے۔ ہماری نسبت اور ہمارا تعلق دنیا کے سب سے صحیح اور سچے دین اسلام سے ہے۔ دین اسلام سے ہماری نسبت اور تعلق یقیناً یہ قابل فخر بات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اس دنیا میں کسی بندے کو صراط مستقیم کی نعمت اور صراط مستقیم کی دولت سے مالا مال کیا جانا اور زندگی کو صراط مستقیم پر باقی رکھنا اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنا اور زندگی کو اللہ کی بندگی میں تبدیل کرنا، یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اللہ کے بہت کم بندوں کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے۔ انہی بندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کا شمار کیا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں اپنی پہچان بتاتے ہیں
اور اپنی پہچان وہاں قائم کرنے اور رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ دین اسلام سے ہماری جو نسبت اور تعلق ہے، جب تک اس سے مکمل ہم راضی برضا نہ ہو جائیں، اس وقت تک دین اسلام کی تعلیم اور دین اسلام کی ہر تہذیب کو اپنانے میں ہم اپنے آپ کو آگے پیش نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ کے رب ہونے پر اور اس دین کے اسلام ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نبی ہونے پر ہم سب راضی برضا ہونا چاہیے اور رضامندی کا اظہار اپنے قول و فعل سے کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں دوستو کہ اس دنیا میں اللہ پر ایمان لانے والے بندے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بندے اور اسلامی تہذیب کو اپناتے ہوئے زندگی کے سفر کو آگے بڑھانے والے بندے انگلیوں پہ ہم گن سکتے ہیں، ورنہ دعوے دار تو بہت ہیں، دعوے دار تو بہت ہیں، فخر کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن عملی زندگی میں اسلامی تہذیب کو اپنانے والے، اسلامی ثقافت اور کلچر کو اپنانے والے بہت کم ہمیں نظر آئیں گے۔ اور شاید اس کی بنیادی وجہ ہم جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تہذیب سے کہیں زیادہ آج کے مسلمان، خصوصاً نوجوان، غیر اسلامی تہذیب اور دوسرے الفاظ میں میں کہوں ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب سے بہت متاثر ہیں۔ اور اسی مغربی تہذیب سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والے بعض بندے اور بندیاں ایسے ہیں کہ اللہ کی تعلیم اور اسلام کی تہذیب کو اپنانے میں اللہ رحم کرے کبھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ شوق پرواز میں مہجور و نشے من بھی ہوئے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ ہمارے اپنے نوجوان اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر جو مغربی تہذیب کے دلدادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ شوق پرواز میں مہجور و نشے من بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جواں دین سے بدظن بھی ہوئے، ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ عبادت گاہوں سے کہیں زیادہ ہمارا تعلق ایسے مقامات سے ہے جن مقامات سے جڑ کر انسان کے اخلاق بگڑتے ہیں، انسانی سوچ متاثر ہوتی ہے اور انسانی ذہن، افکار اور نظریات میں بہت بڑا فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اسی لیے محترم حضرات، اسلامی تہذیب سے ہماری نسبت جو آئے دن کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس پر ہم میں سے ہر ایک کو غور و خوض کرنا چاہیے۔ کتنا پیارا دین اللہ نے ہمیں عطا کیا، سبحان اللہ، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دین ایسا جو قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ، کوئی بھی موڑ، آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی آفت و مصیبت کا سامنا آپ کو کرنا پڑے، اسلامی تعلیمات کی طرف رجوع کیجئے۔ اسلام آپ کو اطمینان بخش تعلیم دے گا۔ اسلام آپ کو ایسی راہ پر چھوڑے گا جس راہ پر چل کر آپ اپنی ساری آفت و مصیبت کو ختم کر سکتے ہیں اور چین و سکون والی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ زندگی میں بہت کچھ ہے ہمارے پاس سوائے سکون کے، زندگی میں بہت کچھ ہے ہمارے پاس سوائے پرامن ماحول کے، زندگی میں بہت کچھ ہے ہمارے پاس سوائے اسلامی تہذیب کے، جس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں جہاں بھی مسلمان جاتے ہیں قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے دوستو کہ مسلم قوم نے جب اپنی تہذیب کو برقرار رکھا، جب اپنی پہچان کو برقرار رکھا، جب اپنی شناخت کو برقرار رکھا، جہاں بھی جائے لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے ہوئے اور لوگوں کے دلوں کو جیتتے ہوئے چلے گئے۔ اور تاریخ وہی پر یہ گواہ ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب مسلم قوم نے اپنی تہذیب کو کھو دیا، جب مسلم قوم نے اپنی پہچان کو کھو دیا، جہاں بھی یہ قوم گئی ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن گئی، اور لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی کا مسلم قوم کو سامنا کرنا پڑا۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ ہندوستان میں ہم مسلمان جو مائنورٹی میں ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کہ
کہ ہمارا اس دین سے کتنا رشتہ اور تعلق ہے، اور اس اسلامی تہذیب اور کلچر کو اپناتے ہوئے کیا ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح کرتے ہوئے جب مدینہ سے آپ فلسطین کا سفر کرتے ہیں، اور فلسطین میں جب آپ قدم رکھتے ہیں جہاں بیت المقدس آپ کے سامنے ہے، اور وہیں پر دشمنوں کی ایک بہت بڑی تعداد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ہے، تو سارے دشمن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جلال میں آتے ہیں اور آ کر دشمنوں سے مخاطب ہو کر اپنے باروب الفاظ میں کہتے ہیں کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمهما ابتغيتم العزة بغيره اذلكم اللہ، وفي روایہ فمهما ابتغينا العزة بغيره اذلنا اللہ۔ کہا عمر رضی اللہ عنہ نے سامنے دشمن کی ایک بہت بڑی فوج موجود ہے جو بیت المقدس پر اپنا قدم اور جو ہے جمانا چاہتی ہے۔ اس فوج کو وہاں سے جو ہے مار بھگانے کے لیے بیت المقدس کو سن 15ویں ہجری میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں فتح کرتے ہیں۔ کیا کہا اس موقع پر؟ دشمنوں سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا ہم کوئی معمولی قوم نہیں ہیں دوستو، ہم ایسی قوم نہیں ہے کہ جو چاہے ہم پر وار کرے ہم وار کو سہتے رہیں، جو کوئی اپنے پیروں تلے ہمیں دبانا چاہے ہم دبتے رہیں، ایسی قوم نہیں ہے آپ، ہم ایسی قوم ہیں اللہ نے اس اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی۔ یاد رکھیے آپ اسلام کو چھوڑیں گے ہم تو عزت و سربلندی ہمارا مقدر ہو نہیں سکتی، اسلام سے جڑیے، عزت و سربلندی ہمارا مقدر ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن مجید میں کہا حقیقی عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ کیا کہا عمر رضی اللہ عنہ نے؟ کہا دشمنوں کو دیکھ کر نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسی قوم ہیں اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی۔ ہم ایسی قوم ہیں مسلم قوم کہ اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی۔ فَمَهْمَا ابْتَغَيْتُمُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّكُمُ اللَّهُ، اس اسلام کو چھوڑ کر اگر دوسرے مذہب اور طریقے میں کلچر میں اگر تم عزت کو ڈھونڈو گے اللہ تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے کلچر میں اگر تم نے یہ سوچا شاید اس میں ہماری کامیابی ہے، ہماری لائف اسٹائل تو بنتی ہے دوسرے کلچر سے، اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے سمجھ لیجئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ تو مسلم قوم کا اسلامی تہذیب سے جڑے رہنے میں فخر ہے دوستو، اسی میں ہماری سربلندی ہے۔ اسلامی تہذیب مسلمانوں کی طاقت ہے، اسلامی تہذیب مسلمانوں کا شعار ہے، اور اسلامی تہذیب مسلمانوں کی پہچان ہے، اور اسلامی تہذیب مسلمانوں کی شناخت ہے، اور اسلامی تہذیب کو اپنانے سے آپ کی زندگی میں صرف اچھائیاں نظر آئیں گی، اخلاق و کردار کے اعلیٰ مرتبے پر تم فائز ہو جاؤ گے اگر تم نے اسلامی کلچر کو اپنے پاس اپنایا۔ ہمارے پاس معاملہ ایسا کہ کبھی سنت کو اپناتے ہوئے ہم شرم محسوس کرتے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مشرکین مکہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا ارے تمہارے پیغمبر محمد تو ایسے ہیں جو پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے جب مشرکین مکہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تمہارے پیغمبر تو ایسے جو پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، تو اس موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ شرم سے اپنا سر نہیں جھکائے دوستو، ان کو کوئی شرم لائق نہیں ہوئی۔ کیوں ہم شرمائیں؟ ہمارے پاس تو دنیا کی سب سے بہترین تہذیب ہے، اللہ اکبر، سب سے بہترین کلچر تو ہمارے پاس ہے۔ شرمائیں تو وہ جو شرم سے عاری ہیں، شرمائیں تو وہ جن کی زندگی میں حیا نام کی کوئی چیز نہیں، شرمائیں تو وہ جو اخلاقی گراوٹوں میں مبتلا ہیں، شرمائیں تو وہ جن کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی اصول نہیں۔ ہم کیوں شرمائیں جب اسلام نے ہمیں قدم قدم پر جو ہے بہترین تہذیب سے اس اسلام نے اور دین نے ہمیں مالا مال کیا۔ کہا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشرکین مکہ کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا ہاں
ہمیں فخر ہے کہ ہمارے نبی ہمیں سکھاتے ہیں جب پیشاب پاخانے کے لیے جائیں تو اپنے سیدھے ہاتھ سے گندگی کو صاف نہ کریں، قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھیں، اگر پانی نہ ہو پتھر کا استعمال کرنا ہو تو 3 ڈھیلے اور پتھر سے کم پتھر استعمال نہ کریں۔ تو یہ ہمارے نبی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ ہم کیسے اختیار کریں۔ اللہ اکبر۔ کبھی دسترخوان پر کھانا گر جائے تو ہمارے نوجوانوں کو اور بچوں کو یہ گوارا نہیں کہ دسترخوان پر موجود کھانے کو دوبارہ اپنے برتن میں لوٹا دیں، حالانکہ دسترخوان بالکل صاف و ستھرا ہوتا ہے۔ دوستو، لباس و پوشاک میں ہمارے نوجوان فلمی اداکار جو معاشرے کے خنازیر ہیں، جن سے بے حیائی اور بے فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے، ان فلمی اداکار کے کپڑوں کو اپنانے اور ان فلمی اداکار کے لباس و پوشاک کو اپنانے میں جتنا وہ فخر محسوس کرتے ہیں، سنت رسول کو اپنانے میں اتنی ہی شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ وَزَعْمِ تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یاد رکھیں دوستو، آئیں گی آفتیں ہم پر، آئیں گی مصیبتیں ہم پر، لیکن ہم ہمیشہ اپنے قدم کو اسلامی تہذیب پہ برقرار رکھنا چاہیے۔ گویا کہ اللہ ہمارا امتحان لیتے ہیں کہ ظالم حکمرانوں کو ہم پر مسلط کر کے، یہ شاید ہماری سیاہ کاریوں کا نتیجہ ہے، شاید یہ ہماری غفلت و لاپرواہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان میں سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ہندوستان کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہماری اپنی بیٹیاں، جہاں پر ہماری اپنی مائیں، جہاں پر ہماری اپنی بچیاں، جن کی عزت و عصمت کو سوالیہ نشان بنایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے اگر تعلیم حاصل کرنا ہے تو حجاب کے بغیر انہیں اسکول اور کالجز میں آنا ہوگا۔ ایسی صورت میں ہم بس ہماری اپنی ماؤں اور بیٹیوں کے نام ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ حجاب یہ آپ کا زیور ہے، یہ حجاب آپ کی پہچان ہے، حجاب یہ آپ کی عفت و عصمت کی دلیل ہے، حجاب یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی تعلیم ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ۔ اے مسلم ماؤں اور بہنوں، یاد رکھیں جب تک تم حجاب سے مطمئن نہیں ہوگی تو یاد رکھیں ایک معمولی ہوا بھی ہمارے اپنے دلوں کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن سب سے پہلے مسلم ماں اور بیٹیوں کو حجاب کے سلسلے میں سب سے پہلے اطمینان ہونا چاہیے اور وہ اپنے آپ سے مطمئن ہو۔ اگر ان کی عفت و عصمت اگر اس پر کوئی داغدار اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو حجاب کی انہیں ہر حال میں پابندی کرنی ہے۔ ایسی صورت میں مسلم دانشوران کی ذمہ داری ہے، مسلم سوسائٹی کے ذمہ داران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے اپنے پلیٹ فارم کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ تعلیمی نظام ہمارے پاس کچھ ایسا ہو جہاں پر ہماری بچیاں بالکل پردے کے ساتھ تعلیمی سفر کو آگے بڑھا سکے۔ یاد رکھیں دوستو، اسلام میں تعلیم سے کہیں زیادہ تربیت بہت اہم ہے، تعلیم سے کہیں زیادہ اخلاق بہت اہم ہے، تعلیم سے کہیں زیادہ عزت و عصمت کی حفاظت بہت اہم ہے۔ ایسا نہ ہو ہم تعلیم حاصل کرنے کے چکر میں ہماری بیٹیاں اگر عزت و عصمت کو داغدار کرتے ہوئے، اگر حجاب کو چھوڑتے ہوئے اگر تعلیم حاصل کریں، یہ تعلیم ان کی دنیا برباد کرنے کے لیے اور آخرت برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حجاب پر پابندی لگنے سے پہلے ایک سروے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 1 سال میں ہندوستان کا حال ایسا ہے کہ ہماری اپنی مسلم نوجوان لڑکیاں 1,30,000 سے زائد ایسی نوجوان لڑکیاں ہیں جن کے غیر مسلم نوجوانوں سے تعلقات اور شادی بیاہ کا معاملہ صرف 1 سال کی مدت میں یہ معاملہ ہوا ہے دوستو، جبکہ حجاب پر پابندی کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اس وقت میں ہمارا یہ حال اور ہماری اپنی مسلم بچیاں دین اسلام سے اس قدر دور ہیں اور ان کی زندگی میں عفت و عصمت کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی وجہ سے جس سے چاہے وہ اپنا رشتہ قائم کر لیتے ہیں اور غیر مسلموں سے اپنے تعلقات کو قائم کرتے ہوئے اپنے دین کو بدلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس ناجائز محبت کی خاطر اپنے دین کو بدلنا گوارا ہے، اپنی تہذیب کو مٹانا گوارا ہے اور اپنی پہچان کو مٹانا گوارا ہے، لیکن اسلامی تہذیب پر برقرار رہنا ہماری اپنی مسلم نوجوان لڑکیوں کے لیے گوارا نہیں۔ سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، حیا سر پیٹتی ہے عصمتیں فریاد کرتی ہیں۔ ایسی نازک گھڑی میں
ہندوستانی خواتین کو چاہیے، ہندوستانی لڑکی مسلم لڑکیوں کو چاہیے وہ حجاب کے سلسلے میں اللہ کا تقوی اختیار کریں، حجاب کے سلسلے میں اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ سوشل میڈیا میں ایسے بہت سارے ویڈیو نشر ہو رہے ہیں کہ ہماری اپنی مسلم نوجوان لڑکیاں کہ تعلیم حاصل کرنے کی خاطر جب ان پر یہ جبر کیا گیا، جب ان پر یہ ظلم و زیادتی کی گئی کہ تم اگر امتحان لکھنا چاہتے ہو کہ بغیر حجاب کے تمہیں داخل ہونا ہوگا، تو امتحان لکھنے کی غرض سے ہماری بعض مسلم نوجوان لڑکیوں نے پردہ اتارنا گوارا کر دیا تاکہ اس ایگزام میں جو ہے کامیابی حاصل کر لیں۔ یاد رکھیں دنیا میں یہ نوجوان لڑکیاں شاید کامیاب ہو جائیں لیکن اللہ کی نظر میں کامیاب نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں۔ تو ہمیں اپنی تہذیب پہ فخر، ہمیں اپنی پہچان پہ فخر، اور حالات جیسے بھی ہوں کبھی ہم اپنی پہچان کا سودا نہیں کریں گے دوستو، کبھی ہم اپنی پہچان کا سودا ہرگز نہیں کریں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن طاقتیں مسلمانوں کے سلسلے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام کو مٹا نہیں سکتے، مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن مسلمانوں کو بدنام کر سکتے ہیں، مسلمانوں کو اسلام سے دور کر سکتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے یہ ہر ممکن دشمن طاقتوں کی یہ سازش ہے کہ لمحہ لمحہ اور قدم قدم مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی نازک گھڑی میں ہماری یہ ذمہ داری ہے دوستو کہ ہم اسلام سے جڑ جائیں، حالات جیسے بھی ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ تم پر آفتیں آئیں گی، تمہیں مختلف طرح سے آزمایا جائے گا، اتصبرون اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے، ایمان پر جم کر رہو گے، اپنی پہچان کو نہیں کھو گے، اسلامی تہذیب پر برقرار رہو گے؟ ہمیں وعدہ کرنا ہے پروردگار سے، اے اللہ حالات جیسے بھی ہو جائیں، جیسے بھی ہوں، ہم ہمیشہ اپنی تہذیب پہ باقی رہیں گے، اپنی پہچان کا سودا ہرگز دنیا کے چند درہم و دینار کی خاطر ہرگز ہم اپنی پہچان کا سودا نہیں کریں گے۔ تبھی چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں دوستو، تبھی چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمیشہ غلبہ حق کو ہوتا ہے، ہمیشہ جیت سچائی کی ہوتی ہے، ہمیشہ جیت سچائی کی ہوتی ہے۔ اور اگر مسلم جو ہے نوجوان لڑکیاں اور ہماری اپنی مسلم قوم نے اس معاملے میں صبر و تحمل سے کام لیا اور اپنے حدود کے دائرے میں رہ کر، یہ ہندوستانی آئین میں ہمیں اجازت ہے جہاں پر ہمارے حقوق ہڑپ لیے جائیں تو اپنے حدود میں رہ کر اپنے حقوق کی اپیل کر سکتے ہیں، اپنے حقوق کا ہم مطالبہ کر سکتے ہیں، تو اپنے حقوق کی اپیل کریں، اپنے حقوق کا مطالبہ کریں، اور گویا کہ اپنے حدود میں رہ کر، جائز حدود میں رہ کر، یہ پوری آزادی ہے ہندوستان میں، کیونکہ ڈیموکریسی حکومت ہے، یہ جمہوری حکومت ہے، یہاں پر کسی ایک کی جاگیرداری نہیں ہوگی، یہاں پر کسی ایک کا زور نہیں چلے گا۔ اگر کسی ایک مذہب پر اور کسی ایک جو ہے طریقے پر اگر جو حقوق ہڑپ لینے کی بات آئے تو وہاں پر جائز حدود میں رہ کر اپنے حقوق کی ہم اپیل کریں گے اور مطالبہ کریں گے، تاکہ ہماری اپنی مسلم جو ہے نوجوان لڑکیاں اور ہماری اپنی مسلم مائیں اور بہنیں پرامن اور پرسکون زندگی بسر کر سکیں۔ تو اس موقع پر ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے دوستو۔ حالات بڑی تیزی سے ہندوستان کے بدل رہے ہیں، اور خاص کر مسلمانوں کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں، اللہ کا کرم ہے کہ یہاں کا ماحول ایک حد تک جو ہے پرامن ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پرامن ماحول میں رہ کر ہمیں بے خوف نہیں رہنا ہے، پرامن ماحول میں رہ کر ہمیں بے خوف نہیں رہنا ہے۔ یہ ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے کہ ہماری کوئی مسلم بیٹی یا بچی کہیں پر بھی پریشان ہے، یا ہمارا کوئی بھی بھائی کہیں درد مند ہے، اس درد کو ہم اپنے اندر محسوس کریں۔ یہی جو ہے ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے دوستو، ایمان اور اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں بھی ہماری اپنی قوم اگر پریشان حال نظر آئے، اگر دکھ درد میں اگر جو ہے مبتلا ہوں، اس دکھ درد کا احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے میں خاص کر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے درخواست کروں گا کہ اپنی پہچان کو ہرگز کسی بھی قیمت پر اس کا سودا نہ کریں، اپنی پہچان کو باقی رکھیں۔ ہماری ایک پہچان ہے، ہمارا ایک تشخص ہے، اور ہماری ایک شناخت ہے۔ اس تہذیب اور کلچر پر باقی رہنے میں دنیا کی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے صاف طور پر فرما دیا، لباس و پوشاک کا مسئلہ ہو یا زندگی کا کوئی بھی معاملہ، اگر آپ اسلامی کلچر کو چھوڑ کر اگر آپ دوسروں کی تہذیب کو اپناتے ہیں، یاد رکھیں من تشبہ بقوم فہو منہم کہہ دیا۔ جو شخص دوسروں کی نقالی کرتا ہے، دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا اس کا تعلق بھی اسی قوم سے ہو جائے گا۔ تو نوجوانوں، خاص کر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں
کہ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ لباس و پوشاک کے مسئلے میں خصوصاً ہم سنت رسول سے زیادہ فلمی اداکار اور کرکٹ کے کھلاڑیوں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. ان کا جیسا لباس ہوگا ویسا ہمارا لباس، ان کا جیسا سر ہوگا اور بال ہوں گے بالکل ہمارے اپنے سر اور بال ہوں گے، ان کی جیسی سوچ ہوگی ہماری ویسی سوچ ہوگی، کھانے پینے کا ان کا جو اسٹائل ہوگا اسی طرح سے ہمارا اپنا بھی ہوگا. اگر یاد رکھیں اگر ہماری یہی روش ہے، اگر ہمارا یہی معاملہ اور طریقہ ہو تو بہت جلد ہم ہلاکت کے جو حوالے ہو جائیں گے. اور یاد رکھیں کامیابی اسلامی کلچر کو اپنانے میں ہے، عزت و سربلندی اللہ نے اسلامی کلچر میں رکھا ہے، اسلامی تہذیب میں رکھا ہے. اسی لیے اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے آپ کو پہچانتے ہوئے زندگی بسر کریں اور ہر حال میں اسلامی کلچر پر باقی رہنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، اے اللہ اسلامی کلچر پر تو ہمیں باقی رکھ، اسلامی تہذیب پر تو ہمیں باقی رکھ، اے اللہ ہمارا خاتمہ بھی اسلامی تہذیب پر فرما، اسلامی کلچر پر فرما. جب تک ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا دوستو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اگر دوسرے الفاظ میں کہوں اگر ہم دوسروں پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں ہمیں اپنی تہذیب سے جڑنا ہے. ورنہ یاد رکھیں کہ کوئی قوم اگر دوسروں پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے تو دوسرے اس پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، دوسرے اس پر حاوی ہو جاتے ہیں. جبکہ ہماری یہ پہچان ہونی چاہیے جہاں بھی ہم جائیں گے اپنی پہچان بٹھائیں گے، اپنی چھاپ بٹھائیں گے اور اپنے اخلاق سے، اپنی تہذیب سے، اپنی سوچ سے ہم دوسروں کو متاثر کریں گے اور دوسروں کے دلوں کو ہم جیتیں گے. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اسلامی تہذیب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی تہذیب پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پردے کا مسئلہ جو آئے دن جو ہے نازک شکل اختیار کرتے جا رہا ہے، اے اللہ تو مسلم بچیوں اور ماؤں اور بہنوں کی اے اللہ تو حفاظت فرما. پردے کے حوالے سے جہاں کہیں مسلم بچیاں پریشان ہیں اے اللہ تو ان کا حامی اور ناصر بن جا، تو ان کا مددگار بن جا. اور جب کبھی آزمائشیں آتی ہیں اے اللہ ان آزمائشوں کے موقع پر ایمان پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرما. جب تک اس دنیا میں باقی رکھ تیری تہذیب پر باقی رکھ، تیرے کلچر پر باقی رکھ. اور جب ہمارا خاتمہ ہو اے اللہ اسلامی تہذیب پر ہمارا خاتمہ فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.